ایسے آج کل بہت سے کارپوریٹ ورلڈ میں انٹرنیشنلی ہمیں یہ مسائل پیش آتے ہیں. لوگوں کو بینکوں میں کام کرنا پڑتا ہے, نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. لوگوں کو پاکستان سے ہجرت کرنی پڑتی ہے باہر کے ممالک میں جہاں پہ کل نظام جو ہے وہ سود کا ہی ہے. غیر سودی نظام مجھے تو نہیں پتا کہاں پر ہے. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں غیر سودی بینک ہیں, مجھے نہیں علم کہ کہاں پر ہیں. لیکن اگر انسان اس بات کو ہجرت کہے اور جا کے رہے بھی نظام سود میں, تو پھر وہ توبہ کرے گا یا وہ استغفار کرے گا, وہ کیا کرے گا, اس کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں, جہاں بالکل کوئی چوائس ہی نہیں ہے, جہاں دو گناہ جمع ہو جائیں تو شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ آپ خفیف یعنی چھوٹا گناہ اختیار کرو. اب اگر وہ سودی نظام میں کام کر رہا ہے, وہ اگر اپنی جاب چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کو جان بچانا فرض ہے, اس کو جان بچانا فرض ہے. اب اگر وہ جاب چھوڑتا ہے, اس کو دوسری جاب نہیں ملتی, وہ فاقے جو فقر حضور نے فرمایا کفر تک لے جاتا ہے. تو اپنی کوشش جاری رکھے اور ایسے کام کو فی الوقت تو کنٹینیو رکھے, لیکن ڈھونڈتا رہے, اور نہیں ملتا تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عاجزی کرتا رہے, توبہ کرتا رہے. مولا میں یہاں پر بے بس ہوں, مجھے کہا گیا ایک ٹانگ اٹھاؤ, میں نے اٹھا لی, اب مجھے کہا جائے دوسری ٹانگ اٹھاؤ تو میں اٹھانے سے قاصر ہوں, تو میں یہاں پر بے بس ہوں. مولا کریم تو نے رحمت کا دروازہ, مغفرت کا دروازہ, توبہ کا دروازہ میرے مرتے دم تک کے لیے کھلا رکھا ہے, تو چونکہ میں یہاں پر مجبور ہوں تو اس لیے مجھے مولا کریم معاف فرما. تو میں 8 10 12 15 سال کر لوں, تھوڑے بعد اس کے بعد اگر مر گیا تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حقیقی آپ کیا فرمائیں گے اگر میرے پاس آپشن نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں؟ اور ہم اس بات کو پھر کہتے بھی ہجرت ہیں, ہجرت کر کے ہم جا کے سود بھی کما رہے ہیں, پھر توبہ کا دروازہ کہاں پر ہے؟ ہجرت آقا علیہ السلام فرمایا جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اس کو اللہ ملا, جس نے ہجرت کی دین کے لیے اس کے دین ہے, جس نے کاروبار کے لیے اس کا کاروبار, جس نے ہجرت کی عورت کے لیے اس کی عورت ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب میں نے باہر جا کے ہجرت کر کے پیسہ ہی کمانا ہے, تو جناب ایک جو محل کے اندر رہنا ہے, تو آدمی محل میں وہ سود کھا کے نہ رہے, وہ 5 مرلے کے گھر میں رہ رہے. اگر نظام ہی نہیں ہے سود کے بغیر تو کیا کریں؟ یہ نظام نہیں ہے تو قرآن نے بڑی واضح بات کی, فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. جب آدمی نہ سرکش ہو, نہ باغی ہو, اور نہ قانون شریعت کو پائمال کرنے والا ہو, تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کہ ڈرتا ہوا کر لے. نہیں ڈرتا ہوا نہیں کرے. مراد ایک اضطرار کی حالت ہے, اور اضطرار کی حالت کے اندر جو ہے اس کو اپنی جان کو بچانے کے لیے جتنا وہ کر سکتا ہے اپنی جان کی سروائیو کے لیے. یہ نہیں ہے کہ جناب وہ میرے پاس آپشن نہیں ہے تو میں کروڑ روپے. نہیں تو اس کا مطلب باہر ایک شخص ہے, اگر وہ ایک ایسی جگہ پر ہے مثالدار, نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ باہر نہ جائے, وہ اپنے ملک میں رہے, تو ہجرت کا ثواب نہ لے. ہجرت کا ثواب لے, وہ ہجرت کے لیے کہ وہ دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے, کہ وہ کاروبار کے. بلال بھائی ایک منٹ مجھے دینا. عمران بھائی نے میری سیریسنس ختم کر دی ہے. آج میں یہ بات کہنے دیں کہ وہ جناب دین کے لیے تبلیغ اور ارشاد کے لیے جا رہا ہے, وہ تو کاروبار کے لیے جا رہا ہے. تو یہ ہجرت جو ہے وہ اس لیے کرے کہ میں جا کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت کروں گا, اس کے ساتھ اس کو جناب کاروبار مل جائے. مان لی یہ بات بڑی سنجیدگی سے میں کہہ رہا ہوں, آپ نے ابھی مسکرانا نہیں ہے, پہلے تو آپ یہ بات کریں, آپ نے ساری میری سنجیدگی ان کے ساتھ نا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ختم کر دی. حضور وہاں جا کے میں پاؤنڈ بھی کماؤں, ڈالر بھی کماؤں, گھر بھی بناؤں, تعلیم بھی حاصل کروں, محل بھی بناؤں, بینک بیلنس بھی بناؤں, سارا کچھ کروں, تو اس کے بعد خوف وہ کون سا ہے جو میں کہوں کہ میں نے سود کے نظام میں چوز کیا, رزق کمانا, کہ میں ڈرتا بڑا ہوں اللہ سے؟ پھر استغفار اور توبہ ان مسلمانوں کے لیے کہاں پر ہے؟ گزارش یہ جی, اس میں جو کی پوائنٹ ہے وہ قابل غور ہے, وہ یہ ہے کہ دین نے ہر ماحول میں آپ کو, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ باغی نہ ہو, عادی نہ ہو, تو اس کا مطلب یہ اپلائی کہاں ہوتا ہے؟ صرف ایک پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے آپ کی جان کا تحفظ. یعنی ایسی صورتحال, ایسی سچویشن جہاں آپ کی جان کے جانے کا خطرہ ہے. اب جو اس کی وضاحت میں اگر آپ یہ کہیں کہ جان جانے سے مراد یہ ہے, جان جانے سے مراد یہ ہے کہ میری سیلری نہیں ہوگی تو میں کھاؤں گا کہاں سے, یہ مطلب نہیں ہے جان جانے کا. جان جانے کا مطلب جان جانا ہی ہے. یعنی جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اگر میں یہ عمل سر انجام نہیں دیتا تو میں مر سکتا ہوں, وہاں پہ جو صورتحال ہے وہاں بالکل ظاہر حالت اضطرار ہے, وہاں اس چیز کی گنجائش ہے اور اجازت دی گئی. ادروائز جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں وہ یہاں سے ہجرت, پہلی تو بات یہ کہ اسے ہجرت کہنا ہی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے کہ آپ یہاں سے یو ایس اے جا رہے ہیں کہ میں ہجرت کر رہا ہوں. ہجرت جو قرآن نے کہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت, سب سے پہلے تو وہ دماغی ہجرت ہے
کہ آپ برائی سے اچھائی کی طرف جب ہجرت کرتے ہیں، ذہنی ہجرت اپنے ملک میں رہ کے نہیں کرنی، اپنے ملک میں رہ کے ذہنی ہجرت آپ نہیں کر رہے، شعوری ہجرت نہیں کر رہے، اور آپ جو ہے وہ انگلینڈ جا رہے ہیں کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے جی۔ بات یہ کہ جان کا خطرہ جس تو پھر ہو سکتا ہے۔ میں زبیر بھائی آگے زبیر بھائی کو لے لوں۔ زبیر بھائی بہت شکریہ آپ تشریف لے۔ زبیر بھائی یہ فرمائیے کہ ایک میں جاتا ہوں اور وہاں مجھے پتا ہے کہ نظام جو ہے وہ سارا کا سارا سودی ہے، اور اگر میں وہاں پہ یہ کہوں کہ مجھے جان کا خطرہ ہو تو میں کر لوں، لیکن وہاں پہ پھر سوشل سیکیورٹی ہے، حکومت مجھے مرنے نہیں دے گی، وہ ہفتے کے مجھے پاؤنڈ گھر لا کر دے گی۔ میرے لیے توبہ کا دروازہ ایک قانون خداوند کو میں واضح طور پہ جب توڑ رہا ہوں اپنے رزق کے حلال کمانے کے لیے، تو پھر توبہ کا دروازہ کیا ہے، یا یہ کوئی ایسی منافقت ہے جو میں کر رہا ہوں، یا کوئی دین راستہ دکھاتا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ یہ سوال کے اندر بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ سودی نظام جی تو سودی نظام سے مراد کیا ہے؟ اچھا، ہم ایک بہت بڑا نقطہ اور بہت بڑا پوائنٹ مس کر رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا سودی نظام کے اندر جکڑی ہوئی ہے۔ جی بالکل۔ آپ صرف انگلینڈ کی یا یو ایس اے کی یا یورپ یا کسی امریکی برطانوی ملک کی بات کیوں کرتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ سودی نظام تو پوری دنیا میں ہے، اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی سود کھائے گا نہیں تو کم از کم اس کا دھواں، اس کی دھول اس کے چہرے پہ ضرور پڑے گی۔ بالکل ٹھیک، پہنچیں گے، اس کے لقمے میں اس کے اثرات ضرور آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اس کے اندر ایک اعتبار سے کسی نہ کسی جہت سے ملوث ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ آمدنی کے حلال یا حرام ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کیا وہ کسی سودی بینک کی سودی اور ناجائز ملازمت اور نوکری کرتا ہے۔ اگر تو سودی بینک کی، مالیاتی ادارے کی، سود کے لین دین والی کسی سودی ملازمت اور نوکری کے اندر سے کمائی کرتا ہے، وہ کمائی حرام ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ہیلتھ میں ہے، کوئی ایجوکیشن کے اندر ہے، تجارت اور بزنس کے اندر ہے، پائلٹ یا وکالت کے اندر ہے، اگر کوئی اور وہ اپنی دنیا کے اندر کام کاج کر رہا ہے، اس کی ملازمت یا اس کی آمدنی کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا، میں دوبارہ آتا ہوں اس کے اوپر۔ زیاد صاحب آپ نے بات سنی زبیر بھائی کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ساری دنیا کے اندر سودی نظام ہے، لیکن اگر آپ نظام تعلیم کے اندر ہے تو میرا سوال زیا بھائی یہاں پہ یہ ہوگا بخاری صاحب کہ پاکستان نے قرضہ سود پہ لیا ہوا ہے، میں بھی قرض دار ہوں اس وقت، اور وہ سود کا قرضہ ہے، تو نظام تعلیم ہو یا کوئی عمارت کا بنانا ہو، کسی ادارے کا بنانا ہو، اس میں سود تو سب کا سب شامل ہے نا۔ جب میں نے خدا اور رسول سے کھلی جنگ کر لی بحیثیت امت مسلمہ، تو پھر میرے پاس توبہ کے اور استغفار کے کون سے دروازے ہیں؟ دیکھیں بلال بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہمیں اصول زندگی سکھائے ہیں، اس میں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر انسان اللہ کے ہاں جواب دہ ہے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کی غلامی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کوئی دین کا حکم دے دوں عمل کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ تو ایک ریاست کے جو معاملات ہیں وہ ہر فرد کی استطاعت میں نہیں ہے۔ ہم اپنی استطاعت کے مطابق جو سودی لین دین اس سے بچیں، سودی کاروبار سے بچیں، سودی اداروں سے بچیں، لیکن جو ہماری استطاعت کے باہر ہے اس میں تو بالکل ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، وہ تو سیدھا حرام بھی کھا کر جب بندہ مجبور ہو جائے۔ بڑی مہربانی، میں وقفے پہ جاؤں گا، لیکن میرا اس پہ بڑا سیدھا سا رد عمل ہے۔ ایک سود ہے اور اللہ رسول سے کھلی جنگ ہے، تو آپ کا یہ ذاتی فرض تھا اور آپ کا اجتماعی فرض تھا اور آپ کا قومی فرض تھا کہ آپ اس کے پیرلل نظام بناتے، آپ نے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ ہدایت دے، لیکن واپس آ کے اپنے احباب سے سیدھا سا سوال ہوگا کہ اگر فرض چیزوں کو فرض کر دیا گیا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام کر دیا گیا، تو کیا بد اخلاقی یا کوئی ایسی معاشرتی برائی جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہ ہو وہ گناہ ہوگا یا وہ گناہ نہیں ہوگا؟ واپس آئیے پوچھتے ہیں۔